السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات، قربانی کے حوالے سے ایک نہایت ہی اہم موضوع آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور وہ موضوع ہے قربانی نے ہمیں کیا دیا۔ اس موضوع کی دوسری نشست ہے، قربانی نے ہمیں کیا دیا۔ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے الفت و محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ ہم نے آپ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس قربانی سے ہمیں ملا کیا؟ کیا پیغام دے کر کے قربانی ہم سے رخصت ہو گیا؟ کیا سبق دے کر کے ہم سے چلا گیا، جدا ہوا؟ حضرات، دوسرا سبق جو قربانی نے ہمیں دیا، دوسری نصیحت جو ہمیں ملی قربانی سے، کہ کائنات کے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے علاوہ، خلوص اور للہیت کے علاوہ، مقدس اور پاکیزہ جذبے کے علاوہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز مقبول اور منظور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اور رب کے عذاب کے درمیان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ بناؤ تاکہ عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکو، اور ذریعہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے شکل صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو۔ رب العالمین یہ چہروں کی حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، واجسامکم، اور یہ جسامت، بھاری بھرکم جسامت کو بھی نہیں دیکھتا کہ کتنے بہادر ہو، کتنے جری ہو، کتنے طاقتور ہو، کتنے پاورفل ہو۔ رب العالمین نہ تو شکل و صورت کو دیکھتا، اور نہ تو جرأت اور بہادری کو دیکھتا، نہ تو جسامت کو دیکھتا۔ دیکھتا کیا چیز ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا کہ کس نیت سے، کس ارادے کے تحت، کس فکر اور نظریے کے ساتھ تم اعمال کر رہے ہو۔ آیا تم جو عمل کر رہے ہو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے، یا اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ کوئی اور ارادہ ہے؟ تو رب العالمین کیا دیکھتا؟ دل کو دیکھتا، دل کو، ارادے کو، جذبے کو دیکھتا، نیت کو دیکھتا، باقی شکل صورت اور جسم کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عملوں کو دیکھتا کہ تم نے عمل جو کیا ہے وہ عمل کیسا ہے، آیا وہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق وہ عمل ہے تو رب العالمین کو مقبول اور محبوب ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو رب العالمین اس عمل کو ٹھوکر مار دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے عمل تقوی سے خالی، اللہ کی خشیت سے خالی، خلوص اور للہیت سے خالی ہے، اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ اس عمل میں کرنے والے کا کوئی اور مقصد، کوئی اور ارادہ کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں، اگر اس نیت اور ارادے کے تحت اگر کوئی کسی عمل کو انجام دے رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ترکتہ وشرکہ، اس عمل کرنے والے کے عمل کو بھی میں ٹھوکر مار دوں گا، اور اس عامل کو بھی ٹھوکر مار دوں گا۔ عمل کرنے والے کو بھی اور اس کے عمل کو بھی میں ٹھوکر مار دوں گا۔ اس کے عمل کے کوئی ویلو، کوئی مقام اللہ کے نظر میں نہیں ہوگی۔ کس آدمی کی؟ اس آدمی کے جس کے عمل میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، جس کے عمل میں تقوی نہیں ہے، جس کے عمل میں خشیت نہیں ہے، جس کے عمل میں پاکیزہ جذبے نہیں ہیں، جس کے نیت میں جو ہے کھوٹ ہے، جس کے نیت اچھے نہیں ہیں، یعنی اس کے نیت میں گڑبڑی ہے، گڑبڑ نیت کے ساتھ اگر اس نے قربانی دیا یا اور کوئی عمل کیا یا کر رہا ہے تو رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو عظیم ایام قربہ نے ہمیں اور آپ کو تقوی دیا ہے کہ اللہ کے بندو اگر نجات چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، چونکہ اللہ رب العالمین تمہارے قربانیوں کو، تمہارے قربانی کے گوشت کو، اس کے خون کو
جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو رب کو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا اور نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے صرف اور صرف خلوص، للہیت، جس نیت کے ساتھ ہم قربانی دیتے ہیں وہ پاکیزہ جذبے اللہ رب العالمین کو پہنچتے ہیں، اور رب العالمین اسی جذبے کا پیغام دینے کے لیے، اسی تقوی کا سبق دینے کے لیے، درس دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربانی جیسی عظیم عبادت عطا کیا، اور وہ قربانی جو ہے ہمیں یہ عظیم پیغام یعنی تقوی، خشیت الہی، خلوص اور الہیت کو جو ہے دے کر کے رخصت ہوئی۔ تو دوسرا سبق ہمیں قربانی نے کیا دیا؟ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، چونکہ جب ہمارے عمل میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا تقوی ہوگا، پاکیزہ جذبے ہوں گے، تب رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی جیسے عظیم صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔